زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اسلامیہ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بدیع السماوات والارضین، جامع الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، محب الفقراء والیتامى والمساکین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہم آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا سامان بنائے۔ ایام حج قریب ہیں، اسی مناسبت سے میں نے پچھلے ہفتے مکۃ المکرمہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے مدینہ منورہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں گے، مگر پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مجھے مجبوراً اپنی عنوان کو روک کر کچھ اور بیان کرنے کے لیے، جن حالات نے مجھے مجبور کیا۔ آج بیان تو نہیں ہوگا، البتہ چند باتیں میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں پر کان دھریں گے اور سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک ملعونہ خبیثہ نے حضور رحمت عالم، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے بھدی بھدی باتیں کہیں، جس کی بنیاد پر ملک کے بلکہ دنیا کے کئی علاقوں میں
احتجاج ہوئے اور ملک کے مختلف مقامات پر پچھلے ہفتے پرتشدد احتجاجات ہوئے، جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو مالی نقصان تو ہوا ہی، جانی نقصان بھی ہوا، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان میں آنے والے نوجوانوں میں سے 2 نوجوان شہید ہوئے۔ اس کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور کئی مسلمانوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا۔ نہ جانے وہ رہا ہوئے یا رہا نہیں ہوئے، کیا معاملات ہوئے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنا تو طے ہے کہ درجنوں مسلمانوں کو زد و گوب کیا گیا اور ان کو اب تاحین حیات سمجھ لیا، زندگی بھر کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ یہاں کے جو معاملات ہیں کورٹ کچہری کے جلدی حل نہیں ہوتے ہیں، ایک بار جو مقدمہ پہنچ گیا تو پہنچ گیا، اب وہ ختم ہونے والا نہیں۔ بہرحال وہ حالات تو پچھلے ہفتے کے تھے، معلوم پڑے۔ اس کے بعد فوراً 2 دن کے بعد غالباً اتوار کو یا پیر کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا جو کسی پولیس تھانے کا تھا، اور جس میں چند درندوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں اور انتہائی بے دردی کے ساتھ مسلم نوجوانوں پر برس رہی ہیں۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی پسلی ٹوٹی، کسی کا منہ پھوٹا، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کو درندوں کی طرح انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا گیا، پیٹا گیا۔ وہ تو ویڈیو کیسے بنی، کس نے بنائی نہیں معلوم، اتنا حصہ ہم تک پہنچا۔ اور بعد کے جو مظالم ہوئے یا پہلے جو مظالم ہوئے جن کی ویڈیو نہیں بنی، جو ہم تک نہیں پہنچی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، مگر اس ایک چھوٹی سی کلپ کے ذریعے سے ہمیں پولیس والوں کے ظلم و زیادتی کا اندازہ ہوا کہ کس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ اب ایسے حالات میں جبکہ موجودہ حکومت بالکل خر دماغ رکھتی ہے، ان کی لاٹھیاں ہمارے لیے ہیں، ان کے ڈنڈے ہمارے لیے ہیں، گولیاں ہمارے لیے، بلڈوزر ہمارے لیے ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، تو ایسے حالات میں مسلمان کیا کریں؟ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری طرف یہ عقیدے کی بات بھی ہے کہ حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ کے لیے کوششیں کرنا، قدم آگے بڑھانا، یہ مسلمانوں پر فرض عین ہے، جس کے دل میں بھی حضور کے محبت کا چراغ روشن، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کریں۔ تیسری بات، ابھی پورے ملک میں غالباً کئی حصوں میں، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے، اگنی پتھ احتجاج ہو رہا ہے۔ اب اس کا ہم کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے، وہ احتجاج کن بنیادوں پر ہو رہا ہے، مگر اس احتجاج میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جنہوں نے ووٹ دے دے کر موجودہ حکومت کو جتوایا اور کرسی پر بیٹھایا۔ اب دکانیں جلائی گئیں، پیٹرول پمپ جلائے گئے، اور ایک ہی دن میں کروڑوں کا ملکی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، مگر وہاں نہ گولیاں چلیں، نہ لاٹھی برسیں، اور نہ ہی بلڈوزر چلے گا، نہ بلڈوزر چلے گا، نہ ان کے خلاف کیس ہوگا، نہ ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، نہ ان کو بند کر کے لاٹھیوں سے بری طریقے سے مارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے گولیاں بھی ہیں، بلڈوزر بھی ہے، مختلف قسم کے ظالمانہ قانون بھی ہیں، اور کورٹ کچہری ہمارے لیے ہیں، تھانے وغیرہ کے سارے معاملات مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو جب ایسی ظالمانہ حکومت یہاں چل رہی ہے، بالکل خر دماغ، جس کے پاس گدھے کے برابر بھی عقل نہیں ہے، حکومت چلانے کا شعور نہیں ہے، ملک میں امن و امان قائم کرنے کا ذرہ برابر سلیقہ نہیں ہے، جو صرف ایک نظر سے دیکھتی ہے، جو ہندو مسلم کرانے پر تلی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے ہندو مسلم فسادات ہی میں ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی، ہماری حکومت قائم رہے گی۔ تو ایسی خر دماغ ظالمانہ حکومت کے خلاف اب ہم کیا کریں؟
کیا پرتشدد مظاہرہ کرنا اس کا کوئی حل ہے؟ اب آپ سوچیں، جب وہ اس انتظار میں ہیں کہ مسلمان میدان میں آئیں، ان کو پکڑے ہم جیل میں ڈالیں، ان کے ہاتھ پہ توڑیں، ان پر طرح طرح کے مقدمات درج کریں، ملک کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کریں، موقع ملے مسلمانوں کی بلڈنگیں توڑ دیں، ہم ان کو مالی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب موجودہ ظالمانہ حکومت، ظالم افسران اس انتظار میں ہیں، تو پھر کیا ہم اپنے آپ کو میدان میں اتار کر ہلاک کر دیں، ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیں، یا کیا کریں؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پرتشدد احتجاج، میدان میں اتر کر حکومت کے خلاف یا کسی کے خلاف نعرے بازی کرنا، روڈ جام کر کے ہزاروں پبلک کو پریشان کرنا، یا زبردستی دکانیں بند کروا دینا، یا کہیں آگ لگوا دینا، اس قسم کے معاملات سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کا تحفظ ہوگا، تو یہ آپ کی سوچ میں خطا ہے۔ آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنی سوچ کے اوپر۔ بلا شبہ ناموس رسالت کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس کا راستہ پرتشدد احتجاج نہیں ہے۔ اس طرح کے پرتشدد احتجاج آج کے ماحول میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، مسلمان غیروں کی سازش کا ضرور شکار بن جائیں گے۔ سمجھ لیں آپ، ایسے حالات ملک کے بن چکے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر کوئی مسلمانوں کو اکسائے، جذبات بھڑکائے کہ آؤ میدان میں، روڈ جام کر دو، سڑکیں جام کر دو، توڑ پھوڑ مچاؤ، حکومت کی بسوں کو نقصان پہنچاؤ، حکومت کے کارندوں کو نقصان پہنچاؤ، اور پھر وہ لوگ جمع بھی کریں گے، پتھر بازی بھی کروا دیں گے، اور پھر مجرم مسلمان ہی ہو جائے گا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوگی۔ اس لیے ایسے حالات میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی تحفظ، اپنی بقا کو سامنے رکھتے ہوئے مذہب اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اس پر ہمیں حکمت و دانائی سے کام کرنا ہوگا، جذبات میں نہیں۔ جذبات میں کام نہیں ہوتے، جذبات میں کام بگڑ جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ غیروں نے ہاتھ دھولا ہے۔ جب گنگا بہتی ہے اس طرح کے معاملات میں، تو غیر ہاتھ دھو دھو کر، چٹخارے لے لے کر نظارہ کرتے ہیں۔ اس کی صرف میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحابہ کرام کے زمانے کی، کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے انتہائی بے دردی کے ساتھ، اور میں نے شہادت خلیفہ سوم کے حوالے سے کئی بار یہاں گفتگو کی ہے، مکمل اس کا پس منظر ہم نے عرض کیا۔ تقریباً کم و بیش 18,000 بلوائی تھے، اور جس میں عبداللہ ابن سبا نامی یہودی کے ماننے والے کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ان کے چکر میں کچھ مسلمان بھی آ گئے دھوکے میں، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی شیر خدا خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، خلیفہ چہارم، داماد مصطفیٰ اور زوج زہرا بطول، آپ جو ہے خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ اب یہ ایک شور برپا ہوا کہ قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان سے قصاص لیا جائے۔ اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ علی شیر خدا ان سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ خود ان کی فوج میں جب علی شیر خدا مولا کائنات نے ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے عثمان غنی کا قاتل، تو عبداللہ ابن سبا یہودی کے 12,000 سپاہی جو مسلمان بنے ہوئے تھے، حقیقت میں یہودی تھے، کھڑے ہو گئے کہ ہم نے قتل کیا عثمان غنی کو، 12,000 سپاہی۔ تو وہ حالات ایسے تھے کہ حضرت شیر خدا قصاص نہیں لے سکتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، انہی بلوائیوں نے، سبائیوں نے، عبداللہ ابن سبا کے ماننے والوں نے خطوط لکھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس خطوط لکھے، اور یہ ان کو ذہن دینے کی کوشش کی کہ علی ابن ابی طالب عثمان غنی کا قصاص لینے میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح کے خطوط بھی لکھے، مسلمانوں میں عام کیے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ورغلانے والی حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ اس طرح کے حالات پیدا کیے۔
اور نتیجہ یہ ہوا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی شیر خدا کی فوج اور پھر وہ صحابہ، جاباز صحابہ، بہادر صحابہ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا قصاص لینا چاہتے تھے، کثیر تعداد میں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہو گئے۔ اسلامی فوج دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف علی شیر خدا اور ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ، دونوں طرف بلوائی تھے۔ جس طرح آج کے پرتشدد احتجاج میں غیر بھی داخل ہوتے ہیں، ٹوپی لگا لیتے ہیں، داڑھی رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نعرے سیکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پھر مسلمانوں میں داخل ہو کر غلط سلط نعرہ بازی کرتے ہوئے وہ احتجاج کو پرتشدد احتجاج کا رنگ دے دیتے ہیں، پھر مسلمانوں کو نقصان ہوتا۔ کئی سال پہلے دیکھیے آزاد میدان میں کیا ہوا تھا، برما کے خلاف جب مسلمانوں نے آواز بلند کی، پرامن احتجاج تھا، مگر نہ جانے پرامن احتجاج کیسے پرتشدد احتجاج بن گیا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کیسے سخت ترین کارروائیاں ہوئی۔ شاید آج بھی بہت سے نوجوان جیلوں میں بند ہوں گے، تحقیق کریں، آپ معلوم کریں۔ تو بلوائی ادھر بھی تھے، بلوائی ادھر بھی تھے۔ اور پھر حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی جب گفتگو ہوئی تو معاملات صاف ہو گئے، امن و امان قائم ہو گیا، دونوں طرف مسلمان سکون کی نیند سو گئے۔ اب انہوں نے سوچا بلوائیوں نے کہ اگر یہ امن و امان کا معاملہ قائم رہا اور حکومت کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور علی شیر خدا کی خلافت مضبوط ہو گئی تو ہم سب کو چن چن کے مارا جائے گا، جس نے ابھی عثمان غنی کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے راتھے میں چال کی اور چند نوجوان سبائیوں کے گھس گئے ہیں عائشہ صدیقہ کے خیمے کے آس پاس، جو مسلمانوں کے خیمے تھے جو ان کی جانب تھے، اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اور چند نوجوان گھس گئے علی شیر خدا مولا کائنات کے خیموں میں، ادھر جا کے تلواریں چلانی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر کے لوگ سمجھے کہ ادھر سے دھوکہ ہوا، حملہ کیا گیا، ادھر کے لوگ یہ سمجھے کہ ادھر نہیں دھوکہ دیا، حملہ کیا گیا، اور نتیجہ دونوں فوج آمنے سامنے ہو گئی، اور پھر جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا جو تاریخ میں موجود ہے، پوری اس کی تفصیلات موجود ہیں، جس کے نتیجے میں کئی کبار صحابہ اور صغار صحابہ کئی بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے۔ اس لیے آج کے جو موجودہ حالات ہیں، ہمیں بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کی حاجت ہے۔ جوش میں آ کر ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اپنے لیے مصیبت کا سامان ہو، اپنی پوری قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے مصیبت کا سامان فراہم ہو جائے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان یہ نعرہ لگاتے ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، نبی کے ہم غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بلا شبہ ہر مسلمان جو بھی عاشق رسول، اس کا نعرہ ہونا چاہیے، مگر نعرہ لگانے والے اکثر ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں یہ منہ اور یہ مسور کی دال۔ ہمارے یہاں یوپی میں کہاوت مشہور ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ زیبا نہیں دیتا آپ کو، آپ اپنے گرباں میں جھانک کے دیکھیں، غلامی رسول میں نماز تو قبول نہیں کر پا رہے، اسلامی تہذیب قبول نہیں کر پا رہے، حضور کی سنت قبول نہیں کر پا رہے، انگریزوں کی مکمل اطاعت لباس میں، چہرے میں، پوشاک میں، گفتگو میں، ہر معاملے میں انگریزی کو اطاعت، نماز، حضور کی محبت میں نیند قربان نہیں کر پا رہے، موت کو گلے لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، حضور کی محبت میں مال قربان نہیں کر پا رہے، وقت قربان نہیں کر پا رہے، اور موت کو گلے لگانے کی باتیں کی جا رہی۔ اکثر نوجوان ایسے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں کہ نعرہ لگائے، پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ کیا واقعی ہم اس لائق ہیں کہ حضور کو، خود کو حضور کا غلام کہہ سکیں۔ اپنے گربان میں جھانکیں، گھر کے ماحول کو دیکھیں، آس پاس کے ماحول کو دیکھیں، کیا خود انہوں نے حضور کی سیرت کو اختیار کیا، کیا حضور کی سنتوں کو اختیار کیا، کیا گھر کا ماحول دینی بنایا ہے، کیا نماز فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت ہم کہاں چلے جاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو کہاں سے اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے احتجاج، حضور کی محبت یقیناً عین ایمان ہے، اور حضور کے ناموس کی حفاظت کرنا یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے، مگر حالات زمانہ کے لحاظ سے وہ تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی میں بتاؤں آپ کو، وقت ختم ہو رہا، تیزی کے ساتھ میں نکلتا ہوں آگے۔ اس میں آپ کو کئی کام کرنا ہے۔
اور یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے بہت بڑے قدم آپ کی جانب سے ہو سکتے ہیں۔ اب ہر مسلمان ذمہ داری سمجھے، ہمارا دشمن ایک ویڈیو یا آڈیو بناتا ہے جس میں وہ بھدی بھدی حضور کو بکتا ہے، اسلامی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے، اور پھر وہ ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اس کو دیکھیں، سنیں، مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں، اور پھر یہ ویڈیو خوب وائرل ہو اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں۔ اور مسلمان جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے جس میں حضور کی توہین کی گئی، میں تو یہ کہتا ہوں جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے وہ ایسا ویڈیو شیئر کرنا تو بہت دور کی بات، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا ہے۔ سمجھا آپ؟ دھوکے سے میں نے ایک مرتبہ نیتی نرسنگھنن کا ویڈیو سن لیا تھا، اس کے وہ جملے آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، اور مجھے ذرا سے بھی بھنک لگتی ہے سوشل میڈیا پر کہ اس میں گستاخی ہے یا اسلامی کسی احکام پر طرح طرح کی باتیں کی، کہ میں اس کو فوراً ڈیلیٹ مار دیتا ہوں اپنے موبائل سے۔ کس قسم کے ویڈیو یا آڈیو جہاں بھی ہوں گی لعنت برسے گی، اور مسلمان دھڑلے سے شیعہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اور ہم نے دین کی بہت بڑی خدمت کر لی اور ہم محافظ ناموس رسالت بن گئے، اور لکھ کے اس پر کمنٹ کرتے ہیں۔ اس لعنتی ویڈیو کو سنو، دیکھو اور شیئر کرو۔ جو مسلمان اس ویڈیو کو شیئر نہ کر اس پر لعنت ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو اس کو شیئر کرو۔ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں کیا حضور کی گستاخیاں نہیں ہوئی تھیں؟ بہت گستاخیاں ہوئی تھیں، بلکہ بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ خود حضور نے بیان فرمایا، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنا شتم قریش ولعنهم هم یلعنون مذمما ویسبون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ نے حضور کا نام مذمم رکھا تھا۔ مذمم کا معنی جس کی خوب خوب مذمت کی جائے، برائی بیان کی جائے، اور حضور کا اسم گرامی محمد ہے۔ محمد کا معنی جس کی خوب خوب تعریف کی جائے، بالکل اس کا اپوزٹ مذمم جس کی خوب خوب برائی کی جائے۔ اور صحابہ کرام بہت قلیل تعداد میں تھے، کفار مکہ حضور کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے، گالیاں بکتے تھے۔ تو حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کافروں کے طعن لعن کو، ان کی گستاخیوں کو، ان کی گالیوں کو مجھ سے کیسے دور فرما دیا؟ وہ کسی مذمم نامی شخص کی مذمت کرتے ہیں، کسی مذمم کی برائی کرتے ہیں، اور کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ میں محمد ہوں، اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے کسی کی گستاخی کرنے سے حضور کی عظمت کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں، جو سرفرازیاں، جو شان عطا فرمائیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں کسی نے گستاخی کر لی تو شان کم ہو گئی، کوئی نہیں گھٹا سکتا ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اس مقام پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، سرکار امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر، جو ہزاروں شاعروں کے لاکھوں اشعار پر بھاری ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ یہ زمین پر رہنے والے فرشی انسان یہ آپ کی شوکت کی بلندیوں کو کیا جانے؟ خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا، اور میرے آقا آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی عظمتوں کے جھنڈے عرش اعظم پر بھی لہرا رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان شعر۔ تو حضور کی عظمت کم نہیں ہونے والی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی گستاخی کرے اس کو شیئر نہ کریں، آپ ڈیلیٹ مارے فوراً۔ شیئر کرنا بدترین جرم ہے، بدترین گستاخی ہے، اور اس قسم کی گستاخیاں اور افسوس کا مقام مسلمان ہی شیئر کرتے ہیں۔ کسی ایک نے گستاخی کر دی، اب مسلمان لگ جائیں گے شیئر کرنے پر، لاکھوں کی تعداد میں اس کے ویو ہو جاتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فریضہ ادا کر لیا۔ ایک بار شیئر کر دیا، پھر لگ گئے موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ غلامی تو ہم شاہ رخ خان، سلمان خان کر رہے ہیں، عامر خان کی کر رہے ہیں، فلمی دنیا کی کر رہے ہیں نوجوان ہمارے۔ ان کا کیریکٹر، ان کا کردار سب پتہ ہے، صرف پتہ نہیں تو محمد مصطفیٰ کا کردار اور کیریکٹر پتہ نہیں ہے۔ تو ناموس رسالت کا تحفظ ہم
دوسرے انداز میں مختلف طریقے پر کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ناموس رسالت کا تحفظ نہیں ہے کہ آپ حضور کی سیرت کو اختیار کر لیں؟ کیا حضور کی ناموس کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ گھر میں آپ تمام لوگوں کو حضور کی سیرت کا پابند بنا دیں؟ کیا حضور کی ناموس کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور ہم نمازیں ترک کر کے دین کے غلبے کو، دین کی شوکت کو، دین کی عظمت کو، دین کے رعب و دبدبے کو خود لوگوں کے دلوں سے نکال رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے نعروں سے کام چلنے والا نہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ اس طرح کے جو بیانات لوگ حضور کی گستاخی کرتے ہوئے بناتے ہیں، اس کو آپ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کریں، کہیں شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس معلومات ہے، آپ سوشل میڈیا پر جانتے ہیں اچھی معلومات، تو سوشل میڈیا پر گستاخان رسول کے جتنے بھی ویب سائٹ ہیں، جتنے بھی ان کے بیانات یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے گئے یا فیس بک کے اوپر، آپ تحقیق کر کے ان کو ڈیلیٹ کروائیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروائیں، ان کو کٹگھرے میں کھڑا کریں، ان کو مجبور کر دیں یا حکومت کو مجبور کر دیں کہ اس قسم کے گستاخانہ ویڈیوز آڈیو ڈیلیٹ مارے وہ۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت پر آپ کی قربانی۔ ورنہ ہم زبانی نعرہ لگاتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحابہ کرام نے نعرہ لگایا تو کر کے دکھایا بھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ اسلحوں سے لیس ہو کر بدر کے میدان میں آ گئے اور مسلمانوں کو معلوم ہوا، تو حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ صحابہ جمع ہوئے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، دیگر وہ حضرات جو مہاجر تھے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم قربانی پیش کر دیں گے، یا رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ انہوں نے کہا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مگر حضور نے انصار کا چہرہ دیکھے کہ انصار کیا کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے باشندے رہنے والے اوس و خزرج کے مسلمان، جن کو ہم انصار کہتے ہیں، حضور نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو حضرت اوس بن عبادہ یہ سمجھ گئے کہ حضور ہم سے کچھ چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے خلاف جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، ہم آپ کو میدان میں چھوڑ کر نہیں آنے دیں گے، چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، اور حضور اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم اپنے گھوڑوں سمیت سمندروں میں بھی کود جائیں گے۔ حضور ہم آپ پر اپنی جانیں قربان، اور کر کے دکھایا انہوں نے۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور کہا، حضور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ قربان، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کیا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے؟ یا رسول اللہ، ہم آپ کے شانہ بشانہ جہاد کریں گے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہیں گے، اور آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اور کبھی بھی کسی موقع پر ہم آپ کو چھوڑ کر میدان سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور کر کے دکھایا انہوں نے۔ مگر آج کیا ہم نعرہ لگائیں تو اس نعرے میں کیا کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ سچائی بھی ہے، یا محض جذباتی نعرہ ہے؟ اس طرح کے جذباتی نعروں کی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قدر ہوگی جب ان جذباتی نعروں کے پیچھے حقیقت بھی ہوگی۔ حقیقت نہیں ہے۔ جب احتجاجات ہوتے تو بالکل ایک میدانی برساتی بے نھلوں کی طرح روڈ پر آ کر طرح طرح کے لوگ، جن کی سیرت بھی انگریزوں جیسی ہے، صورت بھی انگریزوں جیسی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم غلام رسول میں موت بھی قبول کر لیں گے۔ کیا خاک موت قبول کرو گے؟ حضور کی سنت نہیں قبول کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اسلام کو اپنی ذات کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے ہو، اور ڈینگے بڑی بڑی بات مار رہے ہو، باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سے ابتدا کریں، اس طرح کے ویڈیوز نہ دیکھیں، نہ شیئر کریں۔ یہ دین کا کام نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ یا ہمارے ماں باپ کے خلاف کوئی گستاخی کرے، کوئی گالیاں بکے اور ویڈیو بنا لیجئے، تو کیا ہم اس کو شیئر کر دیں گے؟ نہیں، اس کو ہم فوراً ڈیلیٹ ماریں گے۔ ہم تو کہیں ذکر بھی نہیں کر سکیں گے کہ فلاں نے ہماری والدہ کے خلاف یا ہمارے والد کے خلاف اس قسم کی باتیں کی ہیں، اس قسم کی گستاخی کی ہے۔ تو جب ہم اپنے ماں باپ کے خلاف اس قسم کی باتوں کو شیئر نہیں کر سکتے، تو پھر حضور رحمت عالم جان عالم کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان، جن کی عزت عظمتیں ہمارے ماں باپ اور کل کائنات سے زیادہ ہیں، ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا حصہ ہے، یہ حرام کاری کا حصہ، اس کا ایمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے
ہمیں چاہیے کہ پرامن احتجاج کریں، حکومت تک اپنی بات پہنچائیں، قانون کے دائرے میں رہ کر یہاں کے قوانین نے جو ہمیں جو آسانیاں فراہم کی ہیں، ہم وکلا کی مدد لیں، جانکاروں کی مدد لیں، اور اس قسم کے جلسے بھی کریں جس میں غیروں کے جو پرامن اور شانتی کا ماحول بنانے والے لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی شریک کریں، اور سرکاری ذمہ داروں کو بھی بلائیں، اپنی بات رکھیں۔ تنہا اگر مسلمان اس قسم کے اجلاس کریں گے تو حکومت بالکل نظر انداز کر دے گی، ان کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ اس قسم کے اجلاس کریں، غیروں کو بلائیں جو پرامن ماحول چاہتے ہیں، شانتی کا ماحول چاہتے ہیں، اور پھر اپنی بات رکھیں کہ اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کے ماحول سازی سے ملک کا ماحول خراب ہوگا، ہمیں بھی نقصان ہوگا اور تمہیں بھی نقصان ہوگا۔ تو بہت سے طریقے، وقت ختم ہو گئے مگر میں آپ کو بتاتا، بہت سے طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود حضور کے بارے میں پڑھیں اور جانیں۔ ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، حضور کے بارے میں ہمیں بالکل زیرو معلومات ہماری، نہ چھوٹوں کو، نہ جوانوں کو، نہ بڑوں کو، اور نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ 2-3% نکلیں گے جن مسلمانوں کو حضور کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو۔ جواب دینے کے لیے علماء تیار نہیں، علماء تیار کریں آپ، ایسے لوگوں کو لمبی لمبی رقمیں دیں، فکس کریں کہ آپ کا فقط کام یہ ہے کہ آپ بیٹھیے اور کسی بھی طریقے سے آپ دشمنان دین کے جوابات دیجیے، اور بالکل معقولی جواب جن کا کوئی جواب بن نہ پڑے۔ اس قسم کے میدانوں میں سرمایہ خرچ کرنے کی حاجت ہے، مگر ہم نے جلسہ کرایا، 5-10 لاکھ ایک ہی جلسے میں خرچ کر دیا۔ مقرر صاحب فلیٹ سے آئے، ان کو ہم نے 21,000 20,000 کا 25,000 کا لفافہ دے دیا، وہ آئے تھوڑا سا نعرہ بازی کروائے، جوش دلائے، اس کے بعد چلتے بنے۔ زیرو اس کا نتیجہ، کوئی نتیجہ ہونے والا نہیں۔ منظم طریقے سے کام کرنے کی حاجت ہے۔ قوم کو جن میدانوں میں آپ کے پیسے کی ضرورت ہے ان میدانوں میں پیسہ خرچ کریں آپ۔ آج میرے محلہ میں لوگ تشریف لے جاتے ہیں، جائیں، الحمدللہ ہمارے وہاں بہت عظیم محسن آرام فرما ہے، مگر وہاں جا کے کیا کچھ ہوتا ہے، کیا ہماری نظروں کے سامنے وہ ساری باتیں نہیں ہیں؟ اس لیے ہمیں غور سے حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے، تدبر کو سامنے رکھتے ہوئے دشمنان دین کے خلاف کس طریقے سے مؤثر انداز میں قدم بڑھانا ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ ہم نے چند اشارے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سب سے مؤثر طریقہ ذریعہ یہی ہے کہ اس قسم کے ویڈیوز کو شیئر نہ کریں، آپ حضور کی سیرت پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں۔ انگریزی زبان میں، اردو زبان میں، اگر کوئی اردو نہیں جانتا، ہندی زبان میں اسلامک لٹریچر حضور کی عظمت و شان کے حوالے سے چھپوائیں، لوگوں میں، غیر مسلموں میں بھی تقسیم کریں، لوگوں کو پتا چلے کہ محمد عربی نے انسانیت کو کیا دیا ہے، عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو حضور نے کیا چیزیں عطا فرمائی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ حضور کی عظمت، حضور کے کردار، حضور کے اقوال، حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی کے حالات لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہمارا حال تو ہم نہ خود پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں، تو ہم کیا خاک پیش کریں گے لوگوں کے سامنے؟ تو اگر یہ گستاخیاں ہو رہی تو گستاخی کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر وہ حضور کے بارے میں صحیح معلومات ان تک پہنچا دی جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ اپنی گستاخیوں پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ اور ماضی میں ایسی گستاخیاں ہوئی، مگر جب ان کو سمجھایا گیا، بتایا گیا تو ان لوگوں نے توبہ کی، رجوع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ ہم حضور کی شان میں، محمد مصطفیٰ کے شان میں، مسلمانوں کے پیغمبر کے شان میں گستاخی نہیں کریں گے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم سے بھی چوک ہو رہی ہے، بہت زیادہ چوک ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، حکمت و عملی کا مظاہرہ کریں اور ایسی ترکیب بنائیں کہ جو کہاوت مشہور ہے کہ سانپ مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسا نہ ہو کہ اس لاٹھی ٹوٹ بھی جائے، سانپ بھی نہ مرے، ڈبل نقصان ہو جائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حکمت و دانائی کے ساتھ قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان دین کو ان کے انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔